پر بس آنا جانا لگا رہتا ہے. بچوں کی دلجوئی کے لیے اگر کچھ دیا جاتا تھا تو وہ سکوں کی صورت میں ہوتا تھا. تب 1 پیسے کی بھی وقت تھی، وقت تھی پیسے کی. اور یہ بھی آپ کو لگے ہاتھ تو بتا دو کہ یہ جو پیپر کرنسی ہے، اب تو اس سے بھی آگے بات جا رہی ہے. پیپر کرنسی کا جب رواج ہوا تو محققین کا کہنا تھا کہ کائنات میں اب تک دنیا میں سب سے بڑا فراڈ پیپر کرنسی ہے. پیپر کرنسی سے پہلے کرنسی جو ہوتی تھی وہ دھاتی سکوں کی صورت میں ہوتی تھی. سب سے قیمتی جو سکہ ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا، اشرفی ہوتی تھی. اس سے کم میں پھر چاندی کا ہوتا تھا، اس سے کم میں پھر تانبے کا ہوتا تھا، اس سے کم سے پھر پیتل کا ہوتا تھا، اس سے کم پھر سلور کا ہوتا تھا. میری عمر کے جو لوگ ہیں یہاں پر اور مجھ سے بڑے، انہیں یاد ہوگا میں نے چاندی تک کا سکہ دیکھا ہے، سونے کا نہیں دیکھا. جب انگریزوں نے اس خطے کو اپنا غلام بنایا تو جس کے پیچھے یہودی تھے، اور جب برطانیہ کا کہا جاتا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنا ایریا اس نے اپنے زیرنگی کر لیا تھا کہ اگر ایک طرف سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا تو دوسری طرف سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا. تو انہوں نے ایک سازش کے تحت سب سے پہلے سونے کے سکے بند کروائے اور پھر ایسا ایسا چاندی کے. اور ہمارے ہاں یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، میری عمر کے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کبھی پوچھیے، وہ بتائیں گے آپ کو کہ تانبے کا ایک سکہ ہوتا تھا، گول تانبے کا بڑا سا پیسہ ہوتا تھا، اور وہ 1 پیسے کا ہوتا تھا. 1 پیسے کا. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ایگزیکٹ ویٹ کیا ہوگا. 1 روپے میں 64 پیسے ہوتے تھے. ممکن ہے کہ وہ 64 پیسوں کا وزن 1 کلو کے لگ بھگ ہو. آپ ذرا تصور کریں کہ اگر سکہ تانبے کا تھا یا چاندی کا تھا یا سونے کا تھا، اگر کسی بچے کے والدین نے، بچے چھوٹے ہیں، والدین نے ان کے آنے والے وقت کے لیے وہ سکے، وہ کرنسی کسی جگہ پر محفوظ کر دی، کسی ٹرنک میں رکھ دی، کسی جگہ پر دفنا دی، بند کر دی، اور سکہ تبدیل ہو گیا، کرنسی تبدیل ہو گئی. پاکستان میں کئی مرتبہ کرنسی تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. اگر کرنسی پیپر کی ہے، اگر کرنسی پیپر کی ہے اور کرنسی تبدیل ہو گئی، یہ بینک والے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کرنسی تبدیل ہو گئی، کرنسی پیپر کی ہے، تو اس پیپر کی کیا ویلیو رہ گئی؟ ردی. ردی بھی پراپر نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. حکیموں کی پڑیاں بنانے کی شاید وہ کام آئے، لیکن حکیم بھی کتنے استعمال کریں گے؟ بالکل ردی، بالکل ردی. بھلے وہ 5000 کا نوٹ ہے، 1000 کا ہے، 500 کا ہے، 100 کا ہے، 50 کا ہے، 10 کا ہے، 20 کا ہے، ردی. اس کے برعکس اگر کسی نے میٹل کرنسی تانبے کی، اس سے نیچے پیتل کی بھی صحیح، اس سے نیچے سلور کی بھی صحیح، اگر سلور کی، پیتل کی، تانبے کی، چاندی کی، سونے کی کرنسی اتنی ہی مالیت کی کہیں پر دفن کرتی، ایک کرنسی انہوں نے ایک مالیت کی اپنے ایک بیٹے کے لیے رکھی، وہ پیپر کرنسی تھی، اور دوسری میں انہوں نے جو میٹل کی کرنسی ہے وہ رکھ دی، اور جو کرنسی جس کے حصے میں پیپر کرنسی آئی اور وہ چینج ہو گئی، وہ چینج ہو گئی، وہ زیرو ہو گئی. اور اگر میٹل کی کرنسی بھی چینج ہو گئی
تو اس کو کتنا فرق پڑے گا؟ جو میٹل اس وقت 1 روپے کا kg تھا، آج ممکن ہے وہ 2000 روپے کے لگ بھگ kg ہو۔ میٹر کو فرق نہیں پڑتا، اگر فرق پڑتا تو بہت کم۔ یہ ایک فراڈ کیا گیا دنیا بھر میں ایک فراڈ کیا گیا کہ میٹل کرنسی کی جگہ پر پیپر کرنسی کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا، اور اب اس سے اگلی بات ہے کہ اب وہ میٹل کرنسی سے بھی، پیپر کرنسی سے بھی آگے اب کارڈز ہیں جی، سم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دجالی دور ہے، دجالی فتنوں کے پیش نظر جو دجال کے بڑے بڑے ایجنٹ ہیں وہ جب چاہیں آپ کی یہ سم بلاک کر دیں۔ ان کے پاس ایسے سسٹمز ہیں وہ آپ کا پورا سسٹم ہی ہیک کر لیں، پورے کا پورا سسٹم۔ کیا کریں گے؟ آپ کے کارڈ میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، وہ ساری کے سارے زیرو۔ یہ بڑے بڑے فراڈس ہیں۔ دعا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں برکت والے کام کی طرف جانا ہے، اور برکت کہاں سے ہوتی ہے؟ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کاموں کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرو۔ یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں بہت ساری احادیث کا۔ ہر اچھے کام کا آغاز تسمیہ سے کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حکایت ہے کہ ایک بچی وہ ہر کام کا آغاز تسمیہ سے کرتی تھی، تو اس کے والد کے ذہن میں کسی نے ڈالا کہ تمہارے گھر پیسے کی ریل پیل نہیں ہے، اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ تمہاری بچی ہر کام کے آغاز پر بسم اللہ پڑھتی ہے۔ اس کا یہ جو اعتماد ہے اس کو شیٹر کر دو، اس کے کانفیڈنس کو شیٹر کر دو، اس کا یہ اعتماد تباہ کر دو، اس کو اس میں جھوٹا کر دو۔ کیسے کروں؟ انہوں نے ایک تجویز رکھی، ایک انگوٹھی، چاندی کی ایک انگوٹھی جس میں ایک قیمتی سا ماربل بھی تھا، وہ بچی کو دی کہ اس کو سنبھال کے رکھ لو، اور وہ جب سوئی تو اس کو چرا دیا اور جا کر اس کو دریا میں پھینک دیا، دریا میں پھینک دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد والد صاحب کو خیال آیا، اور ریڑھی پر پڑی ہوئی ایک مچھلی اس کو سستی سی لگی، وہ خرید کر لے آیا، بیٹی کو دی، اس میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کر مچھلی کو چیرا تو اس کے پیٹ سے انگوٹھی برآمد ہو گئی۔ اس نے دریا میں پھینکی اور مچھلی نگل لی، دریا میں پھینکی، مچھلی نے نگل لی، اور وہ مچھلی چلتے ہوئے رب کی قدرت کے تحت انہی کے گھر میں آئی۔ بیٹی نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کو چاک کیا، اس کے پیٹ سے وہی انگوٹھی نکلی، اس نے تلاش سے دیکھا کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے، پہچان لی، اور وہاں پر جا کر دیکھا جہاں پر انگوٹھی رکھی تھی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ والد نے کہا کہ جناب بیٹے تمہیں انگوٹھی دی تھی، دیکھو۔ اس نے جی میں اللہ کے نام سے تلاش کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جگہ پر جا کر دیکھا، اس کو رکھی تھی وہاں سے اٹھائی اور لا کر باپ کو دے دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے پاس کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے مجھ سے یہ سوال کیسے کر رہے ہیں کہ مجھ سے میرے پاس کیسے آئی؟ آپ نے مجھے دی تھی، جہاں میں نے رکھی تھی وہاں پر اٹھا لی، کہ وہاں تو وہ نہیں تھی، اگر نہیں تھی نا تو بسم اللہ شریف کی برکت سے آ گئی۔
برکت، برکت کا آغاز ہوتا ہے کوئی بھی کام، اچھا کام. ہاں کچھ ایسے کام ہیں جو اس اعلیٰ معیار پر نہیں آتے، جیسے کہ بندے کا واش روم جانا ہے،